وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ مومنین نہیں ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ خاص طرح کے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. حالانکہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو کیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اسلام میں آنے کے بعد ایمان کی بھی کچھ شرائط ہیں، اور انہی شرائط میں سے ایک شرط کیا کہ اللہ پہ ایمان ہونا اور آخرت کے دن پر ایمان ہونا. تو یہاں پر وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول نہیں کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. ان آیات سے پہلے ادھر کچھ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ منافقین کے بارے میں، اور یہ آیت بھی بالخصوص منافقین کے بارے میں ہی آئی ہے. اب ہو کیا رہا تھا کہ مکہ میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مکہ میں دو گروہ تھے، ایک بالکل جو ایمان والے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کھلم کھلا کفار تھے. ایک طرف ایمان والے اور ایک طرف کفار. جب مدینہ میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو وہاں پر اوس اور خزرج دو بڑے قبائل تھے، اور ان کی آپس میں اکثر جنگ رہا کرتی تھی اور آپس میں لڑتے رہتے تھے. اس چیز سے تنگ آ کے انہوں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم لوگوں کو اپنی آپس کی جو اختلافات ہیں اور اس جنگ کو ختم کر دینا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہمارے اپنے اپنے قبیلوں کے دو الگ الگ سردار ہوں، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم دونوں قبیلوں کو ملا کے کسی ایک شخص کو اپنا سردار مقرر کر دینا چاہیے. اور اس کام کے لیے، اس پوزیشن کے لیے انہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو جو ہے اس کا انتخاب کیا. اس کو کہا، اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ہم اس کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں. اب ایک طرف اس کی سرداری کا تاج پوشی ہونے والی تھی، اور اتنے میں کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے. جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو سارے لوگوں کا جو فوکس تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا، اسلام کی طرف ہو گیا، اور اس کی جو تاج پوشی اور سرداری والی جو سیریمنی ہونی تھی وہ سب کیا ہو گیا، ڈیلے ہو گیا. اس وجہ سے کیا ہوا کہ اس کے دل میں اسلام کے خلاف حسد پیدا ہوئی اور نفرت پیدا ہوئی، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بڑی واضح فتح نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی، وقار دیا، اور بہت سا مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ لگا، اور جو کفار کا زور تھا وہ ٹوٹ گیا، مسلمانوں کی جو ہے وہ طاقت بڑھ گئی. اور جب یہ سب کچھ ہوا تو عبداللہ بن ابی کو یہ چیز بھی بہت بری لگی، اور اسی طریقے سے کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کیا ہوئے، وہ لیڈر بن گئے، کیونکہ مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم ہوگی. اب اس ساری وجوہات کی بنا پر عبداللہ بن ابی کے اندر یہ فیلنگز ہونا شروع ہو گئیں کہ وہ اسلام کے خلاف ہو گیا. اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ بھی کھلم کھلا اسلام کی دشمنی کرتا، لیکن اس نے دیکھ لیا تھا کہ اگر کھلم کھلا اسلام کی دشمنی کی گئی تو اس کا کیا حال ہوگا. تو اس نے کون سا راستہ اختیار کیا کہ اس نے ظاہری طور پہ اسلام کو اپنا لیا، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے یہ شو کیا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں کیا تھا کہ دل میں اس کے کفر تھا، وہ دل سے اسلام نہیں لایا، ایمان نہیں لایا. تو اسی رویے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ ان کی زبان پہ کچھ اور ہے اور ان کے دل میں کچھ اور ہے.
تو یہاں سے بیسیکلی منافقت کا یا نفاق کا آغاز ہوا. اب کیا ہوا کہ مدینہ میں 3 طرح کے گروہ ہو گئے. ایک ایمان والوں کا گروہ جو سچے ایمان والے تھے, دوسری طرف کھلم کھلا دشمن جو کفار تھے, اور تیسری طرف یہ منافقین, یہ تیسرا گروہ تھا. تو یہ مدینہ میں ان کا آغاز ہوا اور یہاں سے منافقت کا آغاز ہوا. اور جو منافقین کا جو رویہ تھا وہ کرتے کیا تھے کہ ایک تو وہ ظاہری طور پہ یہ شو کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں, اور صرف شو نہیں کرتے تھے بلکہ وہ آگے بڑھ بڑھ کے کئی دفعہ دین کی باتیں ایسے لوگوں کو بتاتے تھے کہ جیسے ان سے بڑا دین کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو عبداللہ بن ابی تھا, جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ دینے لگتے تھے تو پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا اور وہ کھڑا ہو کے آواز لگاتا تھا کہ لوگوں بات سنو, یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی بات سنو. تو وہ یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ یہ دین کا بڑا خیر خواہ ہے, وہ یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بڑی ویلیو دیتا ہے, بڑی امپورٹنس دیتا ہے, بڑی اہمیت دیتا ہے. لیکن چونکہ دل میں نفاق تھا تو اس کے وہ ظاہری طور پہ سب کرنا بھی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا. اور سورہ منافقون کی پہلی آیت میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ, کہ یہ جو منافقین ہیں آپ کے پاس آگے کہتے ہیں کہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو وہ کیا کرتا تھا, وہ بڑی بڑی گواہی دیتا تھا, بڑی بڑی باتیں کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ وہ لوگوں کو شو کرنا چاہتا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, واللہ یعلم انک لرسولہ, کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ تعالیٰ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. حالانکہ وہ کہہ رہے تھے, کہتے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ بولنے سے کیا مراد ہے, جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن جو کیفیت ان کے دل میں ہے یہ وہ بات کر رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے. یہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ان کے دل میں یہ چیز نہیں ہے جو ان کی زبان کے اوپر ہے. تو یہ جو رویہ ہے کہ ظاہری طور پہ کہنا کہ اسلام کی بڑی بڑی باتیں کرنا اور اسلام کی خیر خواہی شو کرنا اور دل میں بالکل ذرا سی بھی فیلنگ نہ ہونا, یہ کیا ہے, یہ بھی منافقانہ رویہ ہے. تو اس کے بارے میں بھی کیا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جب بات کریں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان مستقل اس کوشش میں رہے کہ جو الفاظ زبان پہ ہیں وہی فیلنگز دل کے اندر بھی ہوں. ان دونوں کو آپس میں سنکرنائز ہونا چاہیے, ان میں موافقت ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اندر وہ نفاق والا پہلو نہیں ہو. اب دیکھا جائے تو وہ حقیقت میں اسلام کا دشمن بنا کیوں؟ اصل وجہ جو اس کی بنی ہوئی تھی کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے, انسان کے دل میں اپنی پوزیشن کی محبت ہوتی ہے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے, اس دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ میری تعریف کریں, میرا بڑا نام ہو, میں بڑا سردار ہوں, میری بڑی پوزیشن ہو, میں ہر جگہ پہ جاؤں تو بس میری باتیں ہوں, مال میرے پاس سب سے زیادہ ہونا چاہیے, سب سے زیادہ میری عزت ہونی چاہیے. تو یہ جو انسان کے دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہتا ہے, تو یہ چیز اس کو ملنے والی تھی. لیکن جب اس کو یہ نہیں ملی تو اس ضد میں اس نے کیا کیا کہ جب اس کے ہاتھ سے یہ دنیا کی مال و متاع جانا شروع ہو گیا اور اس کو جو سٹیٹس ملنے والا تھا, اس کو جو پوزیشن ملنے والی تھی وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی. اس وجہ سے کیا ہوا کہ بجائے اس کے وہ حق کو تسلیم کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آتا, اس نے کیا راستہ اختیار کیا کہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے غلط راستہ اختیار کیا جو کہ منافقت کا راستہ تھا. تو یہاں سے کیا ہوا کہ منافقت کا آغاز ہوا. اب نفاق جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو نفاق حقیقت میں اس کی 2 طرح کی قسمیں ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں 2 قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم کیا ہے, اعتقادی نفاق. اعتقادی نفاق کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان اسلام میں داخل ہو رہا تھا, داخل ہوتے وقت اس کو اپنے دل میں پتا ہے کہ وہ سچے دل سے ایمان نہیں لا رہا, جو کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا بھی معاملہ تھا کہ پہلے دن سے ہی ان کے دل میں کفر تھا, لیکن وہ صرف اوپر سے ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ اعتقادی نفاق ہے. اور اس کا جو شخص اعتقادی نفاق کے ساتھ رہتا ہے ایک امت مسلمہ میں یا مسلمانوں میں رہتا ہے تاکہ مسلمانوں کی بہت سی باتوں کا پتہ لگایا جا سکے, ان کی کوئی مخبری کی جا سکے,
ان کی کیا کیا اسٹرینتھس ہیں ان کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے, ان کی معلومات لے کے انہی کے خلاف استعمال کی جائیں اور دشمنوں کو دی جائیں. تو یہ جو رویہ ہے کہ دل میں کفر اور اوپر سے صرف اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا, یہ اعتقادی نفاق ہے. یہ جو نفاق ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو یہ جو ہے اعتقادی نفاق والے, اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے, کیونکہ یہ کفار سے بھی بدترین ہے. کیونکہ جو آپ کا دشمن ہوتا ہے, کھلا دشمن ہوتا ہے, انسان کھلے دشمن کے خلاف تو کچھ نہ کچھ احتیاط کر سکتا ہے, کچھ پلاننگ کر سکتا ہے, لیکن جو انسان آپ کے ساتھ ہو, ظاہری طور پہ آپ کو یہ شو کرے کہ وہ آپ کا دوست ہے, ظاہری طور پہ وہ یہ شو کرے کہ وہ مسلمان ہے, لیکن وہ اندر سے ہی مسلمانوں کے خلاف ہو, تو ایسا شخص کفار سے اور کھلے دشمن سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ بتایا, جو کہ کفار اور مشرکین سے بھی نیچے ہوں گے. سخت ترین عذاب ان کو دیا جائے گا اور یہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. دوسری کیٹیگری نفاق کی کیا ہے, وہ ہے عملی نفاق. عملی نفاق جو ہے اعتقادی نفاق سے تھوڑا کم درجے کا ہے. یہ بھی بدترین جو ہے وہ عمل ہے اور اس کی بھی سزا جو ہے جہنم ہے, لیکن بالآخر یہ لوگ جہنم سے اپنی سزا کے بعد نکل آئیں گے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے مسلمان ہیں لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے اندر منافقت آ گئی, یا ان کے کچھ اعمال ایسے ہیں جو کہ منافقانہ اعمال ہیں, جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ منافقین کی علامات ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ منافقین کی 3 علامات ہیں. پہلی چیز کیا فرمائی کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری چیز, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور تیسری چیز, جب امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. یہ 3 علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ جس شخص میں یہ 3 علامات ہے وہ پکا منافق ہے. اب اگر دیکھا جائے تو بحیثیت مسلمان اعتقادی نفاق تو شاید نہیں ہوگا, لیکن یہ عملی نفاق کا بہت زیادہ خطرہ ہے, کیونکہ ہمارے جو اعمال ہیں ان میں دیکھا جائے تو یہ تینوں چیزیں آج ہم لوگوں میں پائی جاتی ہیں. پہلی چیز کیا, جھوٹ بولنا. تو جھوٹ بولنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ منافق کی علامت ہے. تو دیکھا جائے تو آج کیا ہے, آج ہم لوگوں کے اندر جھوٹ بولنا کتنا کامن ہے. اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں, بات پہ جھوٹ بولتے ہیں, چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو جھوٹ چل رہا ہوتا ہے, اور بولتے ہوئے ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ جھوٹ بول کے انسان اتنا زیادہ عادی ہو چکا ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا کہ اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ اب میں نے جو بات کی سچ بولی ہے کہ جھوٹ بولی ہے. تو بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ جھوٹ صرف یہی نہیں ہوتا کہ انسان جان بوجھ کے جس چیز کو سمجھتا ہے اس کو جھوٹ کہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ بھئی آپ کل وہاں پہ گئے تھے, اور وہ شخص وہاں پہ گیا تھا اور وہ کہ میں نہیں گیا, یہ تو پتہ ہے اس کو کہ میں جو جھوٹ بول رہا ہے. لیکن کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقیقت کچھ اور ہوتی ہے, لیکن اس کو کچھ اور بتانا یا بڑھا چڑھا کے بتا دینا یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے. تو یہ والا جو جھوٹ ہے یہ بھی بہت کامن ہے ہمارے یہاں, کہ بات تھوڑی سی ہوئی لیکن اس کے اوپر 2-4 لگا کے اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا کہ وہ حقیقت سے ہی بالکل الگ ہوگی. تو یہ بھی جھوٹی کی قسم میں آتا ہے. تو پہلی چیز کیا بتائی کہ جھوٹ بولنا جو منافقت کی علامت ہے. اور دوسری چیز کیا, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, کہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا, کسی سے کوئی کمٹمنٹ کی, چاہے مال سے متعلق ہو, چاہے ملنے سے متعلق ہو, چاہے آپ نے کسی کو کوئی چیز پہنچانی تھی, یا آپ نے کچھ بھی کرنا تھا, آپ نے وعدہ کیا کہ میں فلاں وقت پہ فلاں کام کر دوں گا, یا فلاں وقت میں وہاں پہ ملنے کے لیے آ جاؤں گا, یا کوئی بھی کمٹمنٹ کی, تو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا یہ بھی منافقانہ رویہ, یہ بھی منافق کی علامت ہے. اب ایک بات تو یہ ہے کہ انسان جس وقت وعدہ کر رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ آگے جا کے کچھ چیزیں حالات تبدیل ہو جائیں گے, اور اس کی حالات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی کمٹمنٹ چینج کر دی, ایک الگ بات ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کہا کہ میں کل شام کو 7 بجے تم سے ملنے کے لیے آؤں گا. اب جب آپ کمٹمنٹ کر رہے تھے تو اس وقت تو آپ کا پورا ارادہ تھا کہ آپ نے اگلے دن 7 بجے ملنے جانا ہے, لیکن کیا ہوا کہ اگلے دن دوپہر کو 2 بجے 3 بجے کسی بھی ٹائم پہ کوئی ایسا کام آ گیا, کہ کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی جس کی وجہ سے آپ کو اسی ٹائم پہ کہیں اور جانا پڑ گیا. اب اس سچویشن میں اگر آپ اپنی کمٹمنٹ چینج کرتے ہیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن جب وعدہ کر رہے ہیں اس وقت اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں آپ جو بات کر رہے ہیں اور وعدہ کر کے آپ نے پورا نہیں کرنا یا پورا نہیں کر سکیں گے, اس کے باوجود کمٹمنٹ کر دی,
تو یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ خلافی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی منافقت کی علامت ہے, یہ بھی نفاق کی علامت ہے. اور تیسری چیز کیا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ جب کہ امانت میں خیانت کرے. اور امانت جو ہے وہ ہمارے پاس امانت دو طرح کی امانت ہے. ایک وہ امانت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, ہماری جان, ہمارا مال, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا وہ اللہ کی امانت ہے. اس امانت کو بھی صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ استعمال کرنا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ علامت ہوگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور دوسری امانت کیا ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. کسی شخص نے آپ کو کوئی چیز دی امانت کے طور پہ کہ یہ میں آپ سے واپس لوں گا, اور اس امانت میں کیا خیانت کر دی. آپ کو کسی نے کوئی ذمہ داری دی کہ آپ نے 9 to 5 جاب کرنی ہے اور اس جاب میں یہ کام کرنے ہیں, اور آپ اگر نہیں کرتے تو کیا ہو گیا؟ امانت میں خیانت ہو گئی. کسی نے آپ کو مال دیا تھا کہ مال آپ نے یہ رکھ لیں اور میں آپ سے فلاں دن جو ہے لے لوں گا. اب آپ نے کیا کہ اس کو بغیر پوچھے اس سے استعمال کر لیا اور سوچا کہ اس وقت تک میرے پاس کہیں اور سے مال آ جائے گا تو میں اس کو واپس کر دوں گا. تو کیا ہوا کہ یہ بھی بغیر پوچھے استعمال کیا تو امانت میں خیانت ہوگی. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی نفاق کی علامت ہے. تو 3 چیزیں ہوگی: جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت. ان تینوں چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ نفاق کی علامت ہے. اب نفاق جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی نفاق کی بات کرتے ہیں, منافقت کی بات کرتے ہیں, یا ان نشانیوں کی بات کرتے ہیں, ان علامات کی بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمارا ذہن گھومتا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر. اچھا یہ فلاں شخص جو ہے نا, یہ تو جب بھی بات کرتا ہے یہ واقعی جھوٹ بولتا ہے, تو یہ تو ہو گیا منافق. اچھا فلاں کے پاس امانت رکھوائی تھی میں نے, اس نے تو فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ کیا تھا, اس نے امانت میں خیانت کر دی تھی, یہ بھی ہو گیا منافق. اچھا فلاں نے وعدہ کیا تھا, وعدہ کر کے اس نے 2-3 دفعہ میرے ساتھ پورا نہیں کیا, تو یہ بھی ہو گیا منافق. تو کیا ہوتا ہے کہ فوراً ہم دوسروں کو منافق کی لسٹ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ایمان والوں کا ایٹیچیوڈ اور رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی دین کی بات سنتے ہیں سب سے پہلے انہیں اپنی فکر پڑتی ہے, کیونکہ میرے اندر تو یہ سب علامتیں نہیں ہیں. اپنا جائزہ لینا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنی فکر ہونی چاہیے. کیونکہ یاد رکھیے کہ سب سے اہم کیا چیز ہے کہ میں خود جنت میں چلا جاؤں. سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے. اگر انسان کوئی ایسا کام کرے اور اس کو یہ گارنٹی دے دی جائے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر آپ یہ کام کریں تو اس کی وجہ سے آپ کے کرنے کی وجہ سے یہ فلاں فلاں لوگ جنت میں چلے جائیں گے, لیکن آپ جنت میں نہیں جا سکتے, آپ جہنم میں جائیں گے, تو کوئی بھی کرنا پسند نہیں کرے گا. کیونکہ وہی ہم یہی چاہیں گے نا کہ ہم بھی جنت میں جائیں, اور ہم جن لوگوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق ہے ہم سب جنت میں جائیں. تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں رہ جاؤں پیچھے. اسی طریقے سے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو وہ علامتیں نہیں ہیں. اگر کوئی اور شخص اپنے آپ کو درست نہیں کر رہا, اپنی اصلاح نہیں کر رہا, تو ٹھیک ہے اس کو بتانا ہے, اس کو بتانا ہے کہ بھئی صحیح کیا اور غلط کیا ہے, لیکن اصل میں اپنی اصلاح مقصود ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تو ایسی علامتیں نہیں ہیں. کیونکہ صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا. صحابہ کو جب بھی کوئی بات پتہ لگتی تھی وہ فوراً اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے تھے کہ میرے اندر تو ایسی کوئی علامت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ منافق ہیں, تو جب وہ لسٹ تھی, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس وہ لسٹ تھی منافقین کی, تو جب صحابہ کو پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو وہ لسٹ بتا دیا کہ کون کون شخص منافق ہے, تو بہت سے صحابہ تھے جو اپنے لیے فکر مند ہو گئے کہ ہم لوگ تو اس میں شامل نہیں ہیں. یہاں تک کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو شامل نہیں ہے. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اور فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. تو یہ مقام تھا عمر رضی اللہ عنہ کا, اور ایمان اور تقویٰ کے بہت اعلیٰ درجے کے اوپر تھے. اس کے باوجود انہیں اپنی فکر ہوئی کہ میرا نام تو نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ جو بھی کوئی عمل ہے ہمیں اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر تو وہ بات نہیں ہے, کہ ایسی علامتیں تو نہیں ہے کہ میں تو ناکام لوگوں میں شامل نہیں ہو رہا. اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ یہ جو نفاق اور ایمان کا معاملہ ہے, حقیقت میں سب سے زیادہ فکر مند کون ہوتا ہے؟ نفاق کی جو فکر ہے وہ فکر بھی ایمان والے کو ہی ہوتی ہے, کیونکہ جس کے پاس خزانہ ہے اسی کو لٹنے کا ڈر ہوگا, جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس کو فکر کیا ہے. تو جو ایمان والا ہے
اس کو ایمان کی ویلیو کا پتہ ہے، اس کو ایمان کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، کیونکہ ایمان میرے پاس سے چلا گیا تو میں بس ختم ہو گیا، میں تو دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہو گیا، اسی لیے اس کو فکر ہوتی ہے۔ جو منافق ہوتا ہے اس کو کبھی بھی اپنے نفاق کی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے نفاق سے بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں، میں تو منافقین میں شامل نہیں ہوں۔ تو یہ بھی ہمارا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر ہمیں اپنے بارے میں یہ فکر نہیں ہے کہ کیا ہم منافقین میں سے تو نہیں ہیں، یا ہماری کوئی ایسے کام تو نہیں ہے جو ایسی علامتیں ہمارے اندر تو نہیں ہے جو کہ منافق کی علامت ہوتی ہے، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ فکر نہ ہونا بھی جو ہے یہ بھی فکر کی بات ہے کہ ہم کیوں اس کے بارے میں اتنے مطمئن ہو گئے ہیں، جبکہ صحابہ جو تھے سب کچھ ہونے کے باوجود، اللہ کی طرف سے گارنٹی ملنے کے باوجود بھی پریشان ہوتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی نفاق تو نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر کسی کا ایک گھر ہے اور اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک کمرہ ہے اور خالی ہے، اب جب وہ باہر نکلے گا تو اس میں وہ دروازہ لگائے یا نہ لگائے، بند کرے یا نہ کرے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی پیچھے چور آئے گا، کوئی ڈاکو آئے گا، کوئی سامان لے کے جائے گا، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں تو وہ لے کے کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جس گھر میں مال پڑا ہوا ہے، سونا پڑا ہوا ہے، لاکھوں روپیہ پڑا ہوا ہے، تو وہ شخص کیا کرتا ہے، وہ رات کو سونے سے پہلے 2 دفعہ چیک کرتا ہے کہ میں نے دروازہ بند کیا ہے کہ نہیں کیا، اپنے 2 3 لاکس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، پھر مال کو سنبھالنے کے لیے اور سونے کو سنبھالنے کے لیے الگ لاکرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور نکلنے سے پہلے بھی ساری احتیاط کرتا ہے۔ تو یہ سب کیا کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ویلیوبل چیز ہے، تو کہیں کوئی ڈاکو آ گیا، چور آ گیا تو کوئی اس کے گھر سے لے کے نہ چلا جائے۔ اسی طریقے سے جو شیطان ہے، شیطان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو انسان کی وہ چوری کرنا چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا مال نہیں ہے، وہ اس کا ایمان ہے۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں میری سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ محفوظ رہے۔ اور نفاق کیا ہے؟ وہ ایمان کی ضد ہے کہ اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان نفاق کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اپنا جائزہ مستقل لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو ایسی کوئی علامت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے جھگڑالو پن سے بچا، مجھے منافقت سے بچا، اور مجھے برے اخلاق سے بچا۔ تو یہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور مستقل اپنے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے بچا کے رکھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے انہی کے بارے میں بتایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ اپنے سوا اور کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے، اور اس چیز کو یہ سمجھتے نہیں ہیں، اس چیز کا یہ شعور نہیں رکھتے۔ تو جو منافقین تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتے تھے، بڑے عقل مند سمجھتے تھے، بڑا انٹیلیجنٹ سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ ایک ظاہری حلیہ بنا کے اور ایک ظاہری مسلمانہ روپ ڈھال کے مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو بیوقوف بنا رہے ہیں معاذ اللہ، اور ہم ایمان والوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اتنے جاہل ہیں، یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو خود یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اپنے علاوہ کسی اور کو بیوقوف نہیں بنا رہے۔ کیونکہ انسان کے جب اندر دل میں کچھ چور ہوتا ہے نا، وہ چاہے اوپر سے جتنا مرضی اچھا بنے، اس کا دل اس کو مستقل ملامت کرتا رہتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ آج 10 لوگوں کے سامنے، 20 لوگوں کے سامنے ایک مسلمان بن کے یا ایسا حلیہ بنا کے کوئی بھی شخص ان کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ بھی بڑا ایمان والا ہوں، بڑا مسلمان ہوں، میں بڑا دین کا خیر خواہ ہوں۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سینوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو جو کچھ سینوں میں ہے اگر وہ جانتا ہے تو پھر اللہ کو تو کسی صورت میں بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور کل کو قیامت کے دن بھی حقیقت میں حساب کس نے لینا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے اچھے ہونے کی کوئی گارنٹی دے دیں، ہاں بھی فلاں شخص بڑا نیک ہے، اور لوگوں کے سامنے ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے نیک پارسا بن جائیں، حالانکہ کل کو حساب ہمارا لوگوں نے تو نہیں لینا۔ اسی طریقے سے جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ ہم نے ایمان والوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنا دیا، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ کسی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو یہ شو کر دیا کہ وہ بڑے ایمان کے دعوے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کو تو پتہ ہے کہ وہ کس جگہ کھڑے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو رد کر دیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، چاہے جتنا مرضی دعویٰ کرتے رہے ایمان کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ سوائے اپنے اور کسی کو بھی
بے وقوف نہیں بنا رہے اور اس چیز کی یہ سمجھ نہیں رکھتے. تو یہ جتنے مرضی عقل مند ہوں، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا انٹلیکچوئل سمجھیں، جب تک یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اندر اور باہر دونوں کے حال کو جانتا ہے، تو جب تک ہم اپنے اندر کی اصلاح نہیں کر لیں، باہر کی صرف اصلاح کرنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو ہمیں فکر کیا کرنی چاہیے کہ ہمیں دین کے اعتبار سے ہمیں جس طرح ظاہری فکر ہوتی ہے کہ ظاہری حلیہ ہمارا دیندار ہو، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ، ٹھیک ہے یہ بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے کئی زیادہ ہمیں اپنے باطن کی اصلاح پہ فوکس کرنا چاہیے. کیونکہ نفاق جو ہے وہ دل کی کیفیت ہے. جس طرح ایمان دل کی کیفیت ہے، اسی طرح نفاق بھی دل کی کیفیت ہے. تو اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور یہ جانتا رہنا چاہیے کہ کیا کوئی ایسی چیز تو یا کوئی ایسا عمل تو مجھ سے نہیں ہو رہا کہ جو کہ حقیقت میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑا ایمان والوں لیکن میں نفاق والے اعمال کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی فہم عطا فرمائے اور ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، وہ ایمان جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نفاق سے محفوظ رکھے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.